یہ فرمائیے بٹر مومنٹس یہ ہے کہ بعض اوقات جب غصہ آ جاتا تھا تو وہ پھر کسی کے ساتھ ہونا، کسی کے ساتھ زیادتی ہو جانی، تو فوراً ہی مجھے تو احساس ہو جاتا تھا۔ میرے والد صاحب نے مجھے ایک ہی کی تھی کہ خاص کر آپ کے جو ملازمین ہیں کلاس 4 کے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے بہت مشفقانہ رویہ رکھنا ہے۔ تو وہ الحمدللہ میں جب کسی کے ساتھ بہت زیادہ تلخی بھی ہو جاتی تھی تو میں تھوڑی دیر بعد انہیں بلا کے تسلی کرا دیا کرتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ زندگی میں اس طرح کے مومنٹس آئے ہیں جب میرے سینئر افسر نے میرے ساتھ زیادتی کی، بلا وجہ تنگ کیا، بہت سارے، مگر یہ ہے آل ان آل الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، اس سارے سفر میں جو آپ نے کہا کہ سینئر افسر نے یا سینئر افسران نے تنگ کیا یا زیادتی کی، آپ کا جو بھی نقطہ نظر ہے، مگر اس میں کون سی ایسی بات، ایسا جسچر، ایسی بات جو گڑ کے رہ گئی ہو، آپ آگے بڑھ گئے ہوں، ACR بھی ٹھیک ہو گئی ہو، بعد میں معاملہ سیٹل ہو گیا ہو، مگر اس بیچ میں کوئی ایسی بات ہوئی ہو جو ایک نشان سا رہ جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ اختلاف میں بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو جس کی چبھن جو ہے جا نہ سکے۔ وہ تو چبھن نہیں جاتی نا جی، جو لوگ تنگ کرتے ہیں، بلا وجہ تنگ کرتے ہیں، اور آپ کی بلا وجہ ACR خراب کر دی، آپ کام بھی آپ نے صحیح کیا ہو اور آپ کو اس طرح کے کومنٹس دے دیے، تو وہ تو یادیں رہتی ہیں، وہ تو چبھن بھی رہتی ہے، اور ایسے لوگ بھولتے بھی نہیں ہیں۔ شاہ جی میرے بھی زندگی دی تلخ یاد ہے۔ اچھا وہ کیا؟ میں جدو دنیا چ انٹروڈیوس ہویا نا، اچھا یہ گل سنا رہی انٹروڈیوس کی دعوت قبول کریں۔ میری گل آپ سے چھپا لینی نہیں، میں دنیا تے مطلب جدو آیا کوئی شک نہیں، آپ انٹروڈیوس ہوئے، جب میں دنیا تے انٹروڈیوس ہویا تے وہ گڑتی نہیں دیندے شہد دے نال گڑ یا مٹھی چینی دے نال گڑتی وہ دیندے۔ تلخ ترین یاد ہے آپ؟ ہاں جی، کیوں؟ وہ تو میٹھی ہوتی ہے۔ میں نے ترکونے دی دیتی سی، یقین کرو میں 2 دن فیٹر نے پیتا، صرف انج ہی کردا رہا، جہاں مینوں آ کے مینوں کہتے کاکا، میں انہوں ویکھ کے انج نہیں کری جان، وہ سمجھ جاندے سن بچہ کھجیا ہے۔ یہ فرمائیے کہ ڈاکٹر آصف محمود جاں صاحب کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ جی بالکل، 16 اگست 2023 میں ماں صاحب کا انتقال۔ ہاں جی، ماں صاحب ان کا انتقال ہوا، وہ عالم بالغ پہ چلے گئے، اور وہ زندگی کا تلخ ترین لمحہ، سب سے اداس کر دینے والا لمحہ تھا۔ اور کس طریقے سے جب ان کو ہم نے لٹایا اور پھر ان کو ہم نے سب نے، بھائیوں نے اور بھتیجوں نے مل کے غسل دیا، تو میں ان کے جسم پہ دیکھ رہا تھا اور صابن مل رہا تھا، اور مجھے یاد آ رہا تھا کہ ان ہاتھوں نے کیسے مجھے، مطلب والد صاحب نے مجھے چلنا، بولنا، لکھنا، پڑھنا سکھایا۔ انہی ہاتھوں کو میں جب دیکھ رہا تھا تو وہ ہاتھ اٹھ نہیں رہے تھے، اور پھر میں نے جب ان کا جنازہ ہوا، پھر انہوں سب نے کہا کہ آپ ہی جنازہ پڑھائیں گے، اور جنازہ پڑھاتے ہوئے جو میرے جذبات تھے، وہ جس طریقے سے مجھے وہ 62 ایئرز جو ان کی مائیت میں گزارے وہ یاد آ رہے تھے، ایک لمحہ یاد آ رہا تھا کہ کیسے انہوں نے مطلب ہے ایک لو ہمبل بیک گراؤنڈ سے اٹھ کے ہم سب کو لکھایا، پڑھایا اور ہمیں ایک مقام تک پہنچایا۔ اور سرگودہ حضرت امام مالک نے کہا تھا کہ ہماری حیثیت دیکھنی ہو تو ہمارے جنازوں سے دیکھو، تو اس دن جو جنازگاہ میں جو تھی جگہ کم پڑ گئی، عیدگاہ میں لے گئے والد صاحب کو، اور ان کی باتیں مجھے یاد آتی ہیں، ان کو کس طریقے سے صبح سے شام تک، وہ صبح اٹھا کرتے تھے فجر سے پہلے، اور سائیکل اٹھایا کسی کے گھر چلے گئے ٹیوشن پڑھانے کے لیے تاکہ ہمارے اخراجات وہ پورے کر سکیں۔ وہ مجھے یاد آتا ہے کہ کیسے میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں پڑھا کرتا تھا، اور کس طریقے سے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی، والد صاحب کو کہنا، تو کبھی تصور کرنا کہ والد صاحب ادھر آ جائیں گے میرے پاس، تو میں نے دیکھنا تو والد صاحب سامنے کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں یار، میں نے کہا چلو آصف کو مل بھی آؤں اور اسے پیسے بھی دے آؤں۔ اور والدہ صاحبہ ہماری بالکل ان پڑھ، قرآن پاک پڑھی ہوئی، مگر قناعت، اثار، جذبہ، ہمدردی اور شعور اور دانش، جو مطلب آج بھی میں جاتا ہوں نا، صبح تیار ہو کے ان کی خدمت میں سلام کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں ان کے پاؤں کو دباؤں اور ان کا مساج کروں،
اور پھر وہ کہتی ہیں جا پتر ستو خیرہ، جا خیر نل جا تے خیر نہ لا. تو وہ سن کے ایسے لگتا ہے جیسے نا فوری طور پہ حصار قائم ہو گیا آپ کے ارد گرد. انہی دعاؤں کے سارے اللہ آج تک چلا رہا ہے، اور اللہ نے وہ عزتیں دی ہیں، وہ احترام دیا ہے جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. یہ فرمائیے کہ ماں صاحب کس موقع پہ، والدین تو ہمیشہ ہی یاد رہتے ہیں، مگر انتقال کے بعد کس موقع پہ آپ کو ہوتا نا کہ خاص مومنٹ پہ بہت ہی شدت سے آپ کو یاد آیا؟ ایک لمحہ جو سب سے زیادہ جو ابھی یاد آ گئی بات کہ والد صاحب جب مجھے حلال امتیاز ملا، دو الحمدللہ 17 امتیاز 2016 جی ہاں، دو میں اور حلال امتیاز 2021 میں، تو والد صاحب سے الوی صاحب کی، عارف الوی صاحب کی ملاقات ہوئی. تو والد صاحب کو وہ کہنے لگے، ہاتھ ملایا ان کے کہ ماسٹر صاحب آپ نے اپنے بڑے بیٹے کی بڑی اچھی تربیت کی ہے. والد صاحب اس بات کو عمر کے آخری حصے تک یاد کرتے رہے. تو میں بھی انہیں یاد کراتا تھا. ایک ہفتہ پہلے میں آیا سرگودا، تو اگلے ہفتے انہوں نے چلے جانا تھا، تو میں نے یاد کرایا. میں نے کہا ابا جی یاد ہے کہ عارف الوی صاحب نے کیا کہا تھا؟ وہ سینہ تان کے کہنے لگے کہ اس نے کہا تھا، پریزیڈنٹ صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی بڑی اچھی تربیت کی ہے. اور وہ لمحہ میرے لیے، میرا خیال ہے زندگی کا خوشگوار ترین لمحہ تھا جب صدر پاکستان اور پھر بیٹے نے کہا کہ جب سارا شہر کہتا تھا، سارا شہر کہتا تھا، اور بیٹا زیفہ جو ماشاءاللہ ڈینٹسٹ ہے وہ بتا رہا تھا کہ جب آپ تمغہ حلال امتیاز لینے جا رہے تھے تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ 18 جون 2020 کو جب حادثہ ہوا تو آپ آپریشن تھیٹر میں تھے، آپ کی زندگی کی بھیک ہم اللہ سے جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. جب ایکسیڈنٹ ہوا 2020 میں ایکسیڈنٹ ہوا ادھر، بہت برا ایکسیڈنٹ، بالکل گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، میری گاڑی آگے سے پیچھے سے پچک گئی. ایک معجزہ تھا جو میں گاڑی سے باہر نکل آیا. اور اس کے بعد پھر آپریشن در آپریشن، پھر وینٹیلیٹر پہ رہنا اور کارڈیک شاک. 4 منٹ کے لیے میں آئی واز آلموسٹ ڈیڈ. اللہ نے دوبارہ سے CPR کر کے مجھے انہوں نے ریساسیٹیٹ کیا، تو اللہ نے دوبارہ زندگی دی. تو وہ ان دنوں میں پھر والد صاحب کہنے لگے، کہتے یار جس دن تیرا حادثہ ہوا نا تو میں نے اللہ سے ایک دعا کی کہ میں نے کہا کہ یا اللہ تیرا آصف کے نیک کاموں کا واسطہ، تو جس طرح تو نے میرے کنووں کا ذکر کیا، انہوں نے میرے جو گھر بنائے تھے اس کا ذکر کیا. پھر والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ جیسے بنی اسرائیل کے لوگوں کو غار سے تو نے نکالا تھا، ایسے میرے بیٹے کو بھی زندگی بخش دے. اور واقعی پھر ان کی دعاؤں سے اللہ نے زندگی بخشی، اور اللہ نے مجھے ایک مطلب پہلے سے بڑھ کے خدمت خلق کرنے کی بھی توفیق دی، اور اللہ نے عہدے بھی پہلے سے بڑھ کے دیے. تو یہ ساری یادیں ہیں، یہ ساری باتیں ہیں جو یاد آتی ہیں. یہ فرمائیے کہ آپ کی نوکری لگ گئی، اس میں گاڑی بھی تھی، گھر بھی تھا. آپ 17ویں سے شروع کرتے ہیں نا آپ لوگ، جب CSS کرتے 17ویں گریڈ کے آپ آفیسر ہو گئے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا. اب آپ کے پاس جو اضافی وقت تھا وہ آپ ایک ڈاکٹری کا، ایک میڈیکل، آپ کئی کے پڑھے ہوئے تھے آپ، وہ وقت آپ نے اضافی لوگوں کی فری اس میں کیا. اس سے آپ بہت سارا پیسہ کما سکتے تھے، آپ نے اس میں دلچسپی نہیں لی. بہت سارے آپ سماجی کام کر سکتے تھے، اس میں بھی کوئی اپنی تنخواہ یہ وہ رکھ سکتے تھے. جو میری معلومات ہے آپ نے ایسی نہیں رکھی، ایسے ہی ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ بھی آپ نے فری کیا. یہ کیسے ہم بتائیں لوگوں کو کہ یہ جو ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے پورے خطے میں ایک بات کہ پیسہ جنہ بھی ہوئے کاٹے، یہ ہم کیسے بتائیں کہ نہیں، ایک خاص وقت کی خاص مقدار کے بعد اس ضرورت نہیں رہتی، اور وہ وقت اگر آپ کے پاس وقت بچ گیا کسی وجہ سے تو آپ کسی خیر کے کام میں کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ اس کو پیسہ اکٹھا کرنے میں لگائیں. جی یہ کیسے ہم کریں؟ دیکھیں جیسے میں نے بتایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، تو میں نے تو یہ سارے سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے سیکھے اور آپ کی باتوں سے سیکھے. آپ کی زندگی عملی نمونہ ہے، اور اس کا آپ جب پہلی وحی آتی ہے تو آپ پریشان ہو کے تشریف لاتے ہیں گھر. اماں خدیجہ یہی بات کرتی ہیں کہ سب سے کہ آپ غریبوں کا خیال کرنے والے ہیں، آپ بے قصوں صلہ رحمی فرماتے ہیں. سب سے زیادہ سوشل ویلفیئر کی بات وہ اماں خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی عبادت کا ذکر نہیں کیا تھا، مگر یہ دوسروں کے جو کام آتے ہیں وہ ذکر کیا تھا. اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا. اب اللہ نے پھر بالکل، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جب بندہ توکل کر لیتا ہے اور ایک راہ متعین کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے. میں جو آپ کی بات سمجھا ہوں
اگر کسی کے معاملات دیکھیے کوئی شخص جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے معاملات نہیں پورا کر پا رہا تو ٹھیک ہے جو بھی وہ کام کرے, لیکن اگر کسی پہ اللہ کی اتنی مہربانی ہو گئی ہے کہ اس کے سارے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں اور اس کے بعد جو سپیئر وقت بچا ہے, میں آپ کی بات سے یہ سمجھا کہ وہ وقت خلق خدا کو دے دینا چاہیے. بالکل بالکل صحیح بات. یہ میں جو سمجھا آپ کی بات جو ہے, اور پھر میں کیونکہ خیر الناس من ینفع الناس, تبھی پھر آپ اس پہ جی میں نے میرا تجربہ بھی ہے پورے گزشتہ 30 سال لوگوں کی خدمت کرتے گزر گئے. تجربہ ہے کہ پاکستان میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے مخیر حضرات ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مطلب ہے پیسے دینے میں اور عطیات دینے میں بخل سے کام نہیں لیتے. یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آیا, کوئی بھی آئی, ہم نے اپیل کی تو لوگوں نے دل کھول کر عطیات دیے ہیں. کبھی عطیات کے ماشاءاللہ ہماری اس وقت 2 اسپتال چل رہے ہیں, 40 ڈسپنسریاں چل رہی ہیں, اور تھر پارکر میں روزانہ کی بنیاد پہ ہم اور اسی نام کے تحت ہے کسٹمز ہیلتھ کیئر سوسائٹی کے نام سے. تو وہ آپ اس کی چیئرمین ہیں اس وقت؟ جی میں ابھی تنظیمی طور پہ تو میرا نہیں تعلق, ابھی بچے چلا رہے ہیں, بچے اور دوسرے جو کولیگز ہیں. مگر میں پیٹرن جب آپ بچے کہہ رہے ہیں تو آپ کے بچے یا جو ادارے کے وہ میرے بچے بھی ماشاءاللہ وہ دیکھتے ہیں. حذیفہ جو ہے وہ ڈینٹسٹ ہے, وہاں ڈینٹل کلینک جو ہمارا علامہ اقبال ٹاؤن میں وہ چلاتا ہے. بیٹی میڈیکل کو بھی دیکھتی ہے, آج کل تو انگلینڈ گئی ہوئی ہے. تو یہ ہے کہ الحمدللہ یہ سارے اور اس سے آپ کی پوری فیملی کوئی معاوضہ نہیں لیتی؟ کوئی معاوضہ نہیں الحمدللہ.